بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انسان کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، نہلانے والے تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ اس کو نہلا کر کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، میرے لیے ابھی بھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا، تاکہ میرے بیوی اور بچے تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور قیامت تک اب یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے اب بھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں بال بچوں اور اپنے عزیز اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا اور قیامت تک کسی کو صورت نہیں دکھاؤں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اللہ اللہ، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے گھر جاتے ہیں تو میت کہتے ہیں، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے منحوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹ جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں اور ترکہ پانے والوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل سے نجات پائی تو اس کی بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر جہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر بہت سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں مردہ قبر میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب ہوتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا جو کچھ دنیا میں سے محبوب و مرغوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ ابھی اتنے دور سے واپس آئے ہیں کہ ان کی جوتوں کی آواز میت سنتا رہتا ہے۔ فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اسے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ظاہر کر کے پوچھتے ہیں، تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ اگر ان 3 سوالوں کے جواب صحیح دیے تو اس کی قبر 70 ہاتھ چاروں طرف سے وسیع کر دی جاتی ہے اور قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں، تم پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ۔ اگر جواب نہیں دے سکا اور حیرانی پریشانی کا مظاہرہ کیا اور کہا، میں نہیں جانتا، لوگ جو کچھ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، تو پھر زمین سے کہہ دیا جاتا ہے، اس پر تنگ ہو جاؤ، پس اس کے تنگ ہونے سے اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں اور قیامت تک اسے مختلف قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، کسی کو بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ ایسے ہی معمولی باتوں پر جن سے وہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تار ٹہنی منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک ترک ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا، آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو آگے کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو آگے کی منزلیں بہت سخت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولیں، شکریہ۔